چاہیے، وہ چاہیے، اتنا پیسہ چاہیے، اتنا رقم چاہیے۔ لڑکی والے ادھر ادھر سے مانگ کے، زمین گروی رکھ کے، گھر جائیداد بیچ کے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا سامان تیار کرتے ہیں۔ کیا یہ باطل طریقہ نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے؟ کیا تم یہ صحیح طریقے سے کھا رہے ہو؟ نہیں۔ جہیز کے بارے میں ایک واقعہ میں آپ کے نظر کرنا چاہوں گا۔ یہ سن 1980 کی بات ہے یا 1984 کی بات ہے کہ ایک بوڑھا آدمی کندھے پر چٹائی لے کر آیا، اور آنے کے بعد ادھر ادھر گھوما پھرا کہ کوئی اس کی چٹائی کو خرید لے، لیکن کوئی اس کی چٹائی کو خریدتا نہیں ہے۔ آخرکار ایک بوڑھا آدمی دکھائی دیتا ہے، کہتا ہے کہ صاحب یہ چٹائی لے لیجئے اور بدلے میں مجھے 40 روپیہ دے دیجئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو یہیں پر رکھ دو، کوئی آ کے اس میں نماز ہی پڑھ لیا کرے گا۔ رکھ دیا گیا، اور بدلے میں وہ 40 روپیہ لے کے وہ چلا گیا۔ پھر اس کا ادھر آنا جانا ہوتا رہا۔ تو جس آدمی نے چٹائی خریدی تھی، اس نے ایک دن پوچھا کہ تم یہ کام چھوڑ کر دوسرا کام کیوں نہیں کر لیتے؟ کہنے لگا کہ میں ایک وقت تک جیل میں تھا، بہت دنوں بعد نکلا ہوں، سارا کاروبار ٹھپ پڑ گیا ہے، میرے اس کام کے علاوہ کچھ اور کام کرنے کو میرے پاس نہیں ہے۔ کہا کہ جیل میں تھے؟ کہا ہاں جیل میں تھا۔ تو کہا کہ جیل میں تھے تو کوئی کہانی ہمیں سناؤ، جیل میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، تھوڑا ہمیں بتاؤ۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ایک بوڑھا آدمی میرے ہی پاس رہا کرتا تھا، میں نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ تم ہمیشہ اس طرح منہ لٹکائے کیوں رہتے ہو؟ ہمیشہ اس طرح سے تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں جاری رہتے ہیں؟ تم اس طرح ہمیشہ اپنے سینے میں ہنڈیا کیوں پکاتے رہتے ہو؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ وہ بوڑھا ہمیشہ رویا کرتا تھا، ہمیشہ اس کی آنکھوں میں آنسویں رہا کرتی تھی، ہمیشہ وہ درد و الم میں مبتلا رہا کرتا تھا۔ یہ بوڑھا آدمی اس سے پوچھتا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، اس درد کی وجہ کیا ہے؟ وہ بوڑھا آدمی نہیں بتاتا، خاموش رہتا خاموش رہتا۔ بالآخر ایک دن وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ تم میرے درد کے بارے میں پوچھتے ہو، میں تمہیں میرے درد کے بارے میں کیا بتاؤں؟ سنو سنو میرے درد کے بارے میں، اگر تمہیں جاننا ہو تو بس اتنا سنو کہ میں اپنے گاؤں کا بڑا چودھری انسان تھا، میں اپنے گاؤں کا قاضی تھا، میری بچیاں 2 بچیاں ہیں، یہ جب چھوٹی تھی تو اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ آہستہ آہستہ میری بچیاں بڑی ہوتی گئیں، جب بڑی ہو گئیں تو میں نے میری بیٹیوں کے نکاح کے بارے میں سوچا۔ جب میں نے میری بیٹی کے نکاح کے بارے میں سوچا، لوگ آتے میری بیٹی کو دیکھتے اور کہتے کہ ارے واہ، یہ تو بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، ایسا لگتا ہے کہ چاند کی یہ 2 بیٹیاں 2 ٹکڑیاں ہیں۔ لیکن جب دیکھتے کہ دور دور تک جہیز کا نام و نشان نہیں ہے، دور دور تک دیکھتے کہ جہیز کا نام و نشان نہیں ہے، کہتے کہ نہیں نہیں، ہمیں ایسی لڑکی نہیں چاہیے جو جہیز نہ لے کے آئے۔ چلے جاتے، دوبارہ چلے جاتے۔ بیرکیف ادھر ادھر ہوتے ہوتے پڑوسی گاؤں کے چودھری کے ساتھ دونوں بیٹیوں کا، پڑوسی گاؤں کے چودھری کے 2 بیٹوں کے ساتھ رشتہ طے ہوا۔ چودھری نے پہلے ہی ڈیمانڈ کر دی کہ یہ چیزیں چاہیے، جہیز اچھا خاصا بڑا ہونا چاہیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، مجھ سے جتنی ہوگی میں اتنی کوشش کر کے دوں گا۔ اپنی زمین بیچ کر اس نے جہیز کا سامان تیار کیا، اور جب جہیز کا سامان تیار کیا، ٹھیک نکاح کے دن نکاح خوانی ہو گئی۔ دونوں بیٹیاں سرخ جوڑے میں ملبوس ہیں کہ اب وداعی ہونے والی ہے، لیکن پڑوسی گاؤں کے چودھری نے دیکھا کہ یہ جہیز کا سامان تو بڑا کم ہے، بلایا اور کہا کہ تم انسان کی بچیوں کو ودا کر رہے ہو یا بلی کی بچی ودا کر رہے ہو؟ اتنے کم جہیز میں ہم تمہاری بیٹیوں کو نہیں لے جائیں گے۔
جہیز بڑا ہونا چاہیے، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ تصور کیجئے گا، نکاح ہو گیا ہے، ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ بیٹیاں اپنے دل میں یہ تمنا لیے ہوئے بیٹھی ہے کہ ابھی نکاح ہو چکا ہے، اب وداعی ہوگی، اور ودا کرنے والی وہ ہستی موجود نہیں ہے جو یہ کہتی کہ جاؤ بیٹا، اپنے سسرال جانے کے بعد اپنے ساس سسر کے ساتھ ماں باپ کی طرح ویوہار کرنا، اپنے نندوں کے ساتھ بہن کی طرح پیش آنا، وہاں کوئی کسی کی بے ادبی اور بے حرمتی نہ کرنا، سب کی عزت کرنا، ادب و احترام کے ساتھ رہنا، یہ الفاظ کہنے والی ماں موجود نہیں ہے۔ بچیاں رو رہی ہیں اور ادھر چودھری کہہ رہا ہے کہ سامان بہت کم ہے، تمہاری بیٹیاں منظور نہیں ہے۔ وہ چودھری کیا کرتا ہے؟ اپنی پگڑی اتار کے اس چودھری کے پیر میں رکھ دیتا ہے، یہ لو میری چودرا ہٹ تمہارے پیروں پہ رکھتا ہوں، میں میری زندگی کی ساری عزتیں تمہارے پیروں پہ رکھتا ہوں، اتنے دنوں سے میں نے اپنی عزت کو بچائے رکھا تھا، آج سارے گاؤں والوں کے سامنے میں اپنی پگڑی تیرے پیروں پہ رکھتا ہوں، میری بچیوں کو اس طرح چھوڑ کے نہ جا، میری بچیوں کو اپنے ساتھ لے کے جا۔ وہ اپنے پیر سے پگڑی کو کچل دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں نہیں، اتنے کم سامان میں تیری بیٹیوں کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرے بیٹوں کی بھی کوئی قیمت ہے، تیری ان بیٹیوں کو لے جانے کے بعد میں تھو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بالآخر وہ جانے لگا، ادھر دونوں بیٹیاں جو کمرے کے اندر تھیں، زنان خانے میں تھیں، باپ کی یہ باتیں سن چکی تھی، رونے لگی پھوٹ پھوٹ کے۔ بڑی بیٹی عابدہ اٹھی اور اٹھنے کے بعد الماری کو کھولا، الماری سے چھرا نکالا، خنجر نکالا، اپنے پیٹ میں دے مارا، اپنے پیٹ پہ خنجر کو ڈال دیا اور اسی وقت زمین پہ ڈھیر ہو گئی۔ باپ آیا، اپنے بیٹی کے سر کو اٹھایا، گود میں رکھا، اے میری بیٹی عابدہ، اس طرح تو حرام موت مر جائے گی۔ نہیں نہیں ابو جان، میں آپ کے اوپر بوجھ ہوں، میں امی جان کے پاس جا رہی ہوں، اس دنیا نے مجھے بہت تکلیف دی، جس عزت کو ہم آسمانوں پہ دیکھا کرتے تھے، آج وہ عزت کسی ایرے گہرے کے پیروں پہ دیکھ رہے ہیں، اے ابو جان یہ چیز دیکھنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ بڑی بیٹی نے اپنے پیٹ میں چھرا ڈال کر مر گئی۔ باپ نے دیکھا کہ بڑی بیٹی مر چکی ہے، اس نے بھی پستول نکالا، بندوق نکالا اور چھوٹی بیٹی عابدہ کے کن پٹی پہ تان دیا اور گولی چلا دی۔ گولی چلانے کے بعد عابدہ اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کے چلائے ہوئے گولی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، وہ گولی بندوق کی گولی ام کلثوم کے دونوں ہتھیلیوں کو ٹچ کرتے ہوئے، چوڑیوں کو توڑتے ہوئے سر پہ جا لگتی ہے، ام کلثوم بھی وہیں پر مر جاتی ہے۔ یہ چودھری گیا پڑوسی گاؤں کے چودھری کے کن پٹی پہ پستول تان دیتا ہے اور تاننے کے بعد اس کو بھی ختم کر دیتا ہے، اس کو بھی مار دیتا ہے، اور نہ صرف اس کو بلکہ اس کے دونوں بیٹوں کو بھی مار دیتا ہے۔ یہ جہیز کی لعنت ہے، صرف جہیز کی وجہ سے 5 قتل، وہ بھی ایک ہی وقت میں، صرف جہیز کی بنیاد پر۔ تصور کرنے کا مقام ہے۔